اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت ایک اہم بات بتانی ہے جو سب سمجھ لیں۔ انسان کے اوپر ہے اور اللہ کے حکم کے بغیر وہ انسان اپنے باڈی کو ہلچل نہیں دے سکتا۔ اللہ کے حکم کے بغیر وہ انسان اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو وہ ہلچل نہیں دے سکتا۔ وہ کیسے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ۔ سجین ایک ایسا علاقہ ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ وہ کدھر ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے، انسان نہیں جانتا۔ وہ کدھر ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے، انسان نہیں جانتا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ کا مطلب ہے جب انسان مر جاتا ہے اور اللہ کے حکم کے بغیر وہ اپنی باڈی کو ہلا نہیں سکتا۔ وہ کیسے؟ اور ایسے تو اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی باڈی چھوڑ دیتا ہے اور اسرائیل علیہ السلام جو ہے اس کی باڈی سے روح کو قبض کر لیتا ہے اللہ کے حکم سے۔ جب باڈی کے اندر سے اسرائیل علیہ السلام باڈی کے اندر سے روح کو قبض کرتا ہے تو روح باڈی کے اندر سے نکل جاتی ہے اور باڈی زمین پہ چھوڑی جاتی ہے۔ روح وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ میں چلے جاتی ہے۔ اور ایک علاقہ ہے اس کا میرا دھیان میں تھا نام لیکن یاد نہیں آ رہا ہے۔ دو جگہ ایسی ہے، وہ دو جگہ پہ روح جاتی ہے۔ ایک جگہ اچھی ہوتی ہے جو قیامت تک کے اس کو سکون دیتی ہے، اور ایک جگہ یہ ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ جو وہ اس روح کے لیے خطرناک ہے جہاں اس کے لیے قبر کے اندر عذاب چلتا رہتا ہے۔ باڈی زمین میں چھوڑ دیتا ہے، روح کو قبض کر کے اللہ کے حکم سے وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ میں چلے جاتی ہے۔ وہ روح جو اللہ کے نافرمان ہوتی ہے۔ کون سی روح؟ اللہ کی جو نافرمان ہوتی ہے وہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ میں جا کے بس جاتی ہے اور تا قیامت تک کے اس پہ عذاب چلتا رہتا ہے۔ جو اللہ کے حکم کے بغیر زندگی گزارتا ہے، اپنی من مرضی کی زندگی گزارتا ہے، دنیا کی رنگین میں شام میں کھو جاتا ہے اور جو ہے نماز کو ادا نہیں کرتا، نبی کی سنت پر نہیں چلتا، وہ روح جا کے وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ میں اللہ اس کو قید کر لیتا ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان میں ایک جگہ ہے۔ وہ کسی کو نہیں پتہ، وہ بیچ میں ہے، وہ جگہ بیچ میں ہے جس میں قرآن میں ذکر ہے۔ اس لیے وہ روح وہاں جا کے بچ جاتی ہے اور تا قیامت تک کہ اللہ اس پر عذاب کرتے رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں دوزخ میں جائے گا، کل قیامت کے دن محشر میدان میں جائے گا۔ یہی حقیقت ہے میرے بھائی، پہچانو اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے۔ یہی تو پہچاننا ہے اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے کہ اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے۔ جس نے بھی اللہ کے کلام کو سمجھ لیا اس کی زندگی خوشحال ہو جائے گی، خوش ہی ہو جائے گی اس کی زندگی میں۔ ہاں، دکھ تکلیف تو آئے گی، دنیا کی زندگی دارالاسباب ہے۔ ہاں، دنیا میں دکھ تکلیف تو آئے گی، اسی میں صبر بھی کرنا ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو۔ اسی میں بھلائی ہے کہ اللہ کے حکم پر زندگی گزارو اور اللہ کے حکم کے بغیر اپنی باڈی کو نہیں ہلا سکتے۔ جب تک وہ باڈی تو حرکت نہیں کرتی، روح نکلنے کے بعد میں باڈی اس لیے حرکت کرتی ہے کیونکہ اس کے جسم میں روح ہوتی ہے۔ اور روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا بتا دیتا ہوں۔ روح کی غذا اللہ کا کلام پڑھنا ہے، نبی کی سنت پر چلنا ہے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ یہ روح کی غذا ہے۔ روح کی غذا یہ ہوتی ہے کہ جب روح کو سکون کیسے ملے گا؟ اللہ کے ذکر سے، نبی کی سنت پر چلنے سے۔ ہاں، جیسے کھانے سے جسم کو غذا ملتی ہے، جسم کی غذا کھانے سے ملتی ہے، اور روح کی غذا ہے، روح کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ کے حکم پر چلنا پڑتا ہے، نبی کی سنت پر عمل کرنا پڑتا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی جسم کو زندہ رکھنے کے لیے کھانے کی مدد لینا پڑتا ہے، کھانا کھانا پڑتا ہے۔ اچھا، ہاں، یہ دو غذا ہے، دونوں غذا کو سمجھ لو، روح کی غذا کو سمجھ لو، روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ الحمدللہ، اسی پہ عمل کرو۔ السلام علیکم۔